السلام علیکم عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیوی تھی مذاق کے موڈ میں تھی، بولی کہ مجھے آپ کی شکل جہنمیوں جیسی لگتی ہے۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں میں 3 طلاق دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان کے سامنے اپنا یہ مسئلہ رکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا جن الفاظ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو کیا میری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے؟ سب نے یہی کہا کہ ہاں، آپ کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کہتی ہے کہ ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی شخص جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہے تو آپ کو یہ طلاق نہیں ہوگی، آپ کی یہ طلاق مؤثر نہیں ہو۔ بادشاہ سلامت نے جو شیلے انداز میں پوچھا، مجھے اس چیز کی ضمانت کون دے گا؟ تمام علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ کوئی بھی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ کون کیا ہے۔ نوجوان مفتی صاحب نے تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوئے، بادشاہ سلامت اگر آپ کہیں تو میں آپ کو یہ ضمانت اور گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ نے ہاں میں جواب دیا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا ضمانت نامہ دے دوں گا، اگر آپ نے انکار میں جواب دیا تو اس کے لیے پھر میں معذرت چاہوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں پوچھو۔ نوجوان مفتی نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ گناہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ نہیں کیا؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، میری زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا۔ میں اپنے سونے کے کمرے میں داخل ہوا، وہاں ایک ملازمہ صفائی کر رہی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ میری نیت اس پر خراب ہو گئی، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف بدنیتی سے ہاتھ بڑھایا، اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی کرنے سے روک نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ یہ تمام باتیں سن کر نوجوان مفتی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے قرآن پاک کی سورۃ النازعات آیت نمبر 40 اور 41 بیان فرمائی۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی۔ عزیز دوستو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں معاف کرنے، ہماری توبہ قبول کرنے اور ہمیں بخشنے کے مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے اگر کسی گناہ کو کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہ کریں۔ ہمارے اندر اگر اس گناہ کو کرنے کی طاقت اور قدرت موجود ہے تو بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قسم کے گناہ سے بچ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے وقت سے، ہر گناہ سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔